الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے اپنی وحدانیت کا اظہار فرمایا اور اس بات کا بھی اظہار فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی خالق و مالک ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے اور معبود ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ ان دو چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ پھر ارشاد فرمایا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑی رحمت والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور آگے اللہ جل شانہ کی دو صفات کا بھی تذکرہ کیا کہ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑی رحمت کرنے والا بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی بہت عظیم صفتیں ہیں دونوں۔ احباب دی وقار، اس آیہ مقدسہ کے بارے میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہ جو آیہ مقدسہ ہے اس میں گویا کہ رب تعالیٰ کے اسم اعظم کا تذکرہ ہے، اس میں ایسی عبادت کا تذکرہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ بندہ اس کلمے کا تکرار کرتا رہے، اسی کا ورد کرتا رہے، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ احباب دی وقار، یہ جو آیہ مقدسہ ہے اور اس میں جو مفہوم بیان کیا گیا، یہ قرآن کریم میں متعدد مرتبہ اس مفہوم کو بیان کیا گیا، ایک تو اسی آیہ مقدسہ میں، اور دوسرا ایک اور جگہ پہ سورہ آل عمران کے اندر تذکرہ ہے اللہ جل شانہ کا فرمان الف لام میم اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں آیت نمبر 18 کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے ان کلمات کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ھو، کہ اللہ جل شانہ نے گواہی دی اس بات پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ واولو العلم، اور تمام ملائکہ نے بھی اس بات کی گواہی دی اور تمام اہل علم نے، علم والوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، قائما بالقسط، اور وہ اللہ جل شانہ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا، یا عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ پھر اسی آیت میں پھر انہی الفاظ کو دہرایا گیا لا الہ الا ھو العزیز الحکیم، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ تو احباب دی وقار، یہ کلمات بڑی عظمت و شان والے ہیں، مختلف احادیث میں ان کی فضیلت کا تذکرہ ہوا
اور یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کی ادائیگی سے بندے کے اوپر مومن ہونے کی مہر لگ جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضور کی سواری پہ حضور کے پیچھے تشریف فرما تھے، تو نبی علیہ السلام نے مخاطب فرمایا، اے معاذ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوں اور اطاعت مندی کے لیے تیار ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، 3 مرتبہ حضور نے یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور انہوں نے تینوں مرتبہ یہ کلمات دہرائے، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، جو بندہ سچے دل سے یہ گواہی دے دے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اس بندے پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ جو بندہ یہ کلمات پڑھے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پھر تو اس کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے یہ اتنے عظمت و شان والے کلمات ہیں تاکہ لوگ ان کلمات کو پڑھیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا، ارشاد فرمایا، اے معاذ، اگر لوگوں کے سامنے اس طرح کے کلمات کو بیان کر دیا اور اس طرح کی ان کی فضیلت بیان کر دی تو لوگ تو اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ کہیں گے بس ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، لہذا اب ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس بات کو بھی اللہ جل شانہ نے اور اس کے حبیب نے پسند نہیں فرمایا کہ بندہ ایک ہی کلام پکڑے اور اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائے۔ بندے کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات بھی بجا لائے۔ اگر وہ دیگر عبادات نہیں کرے گا تو ان کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ان پر بڑی سخت وعیدیں بھی ہیں۔ اب جب دونوں آپس میں ٹکراؤ ہوگا، ایک طرف فضیلت والی بات، دوسری طرف وعید والی بات، تو پھر اس وقت رب تعالیٰ اپنی عظمت و شان کے اعتبار سے، اپنی مرضی کے اعتبار سے فیصلہ فرمائے گا۔ وہ چاہے تو عذاب میں مبتلا کر دے، چاہے تو بندے کو معاف فرما دے۔ اس لیے بندے کو ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادات کرتا رہے، اللہ کی اطاعت کے اندر مصروف رہے۔ رب تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھے، زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ دے، روزے کا حکم دیا، روزے رکھے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، تو پھر یقیناً رب تعالیٰ بندے کو جنت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف میں اور دیگر احادیث کی کتب میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قیامت والے دن آپ کی شفاعت کے ساتھ سب سے زیادہ سعادت مند شخص کون ہوگا؟ یعنی کون ایسا خوش نصیب شخص ہے کہ یا رسول اللہ جسے آپ کی شفاعت نصیب ہوگی اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ سعادت مند ہو جائے گا؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے سے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اس طرح کا سوال تم ہی مجھ سے پوچھو گے۔ فرمایا اس لیے کہ تمہیں میری باتوں کو یاد رکھنے اور انہیں آگے منتقل کرنے کی، میری حدیثوں کو آگے بیان کرنے کا اور انہیں یاد رکھنے کا بہت زیادہ ذوق اور شوق ہے۔ پھر حضور نے اس سوال کا جواب دیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن شفاعت کے ذریعے سب سے زیادہ سعادتوں کا جو مستحق بندہ ٹھہرے گا، فرمایا وہ بندہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا ہوگا۔ پتہ چلا کہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ جن کا ورد کرنے کی وجہ سے بندہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کا بھی مستحق بن جاتا ہے، اور قیامت والے دن حضور کی شفاعت کے ذریعے تمام سعادتوں والوں سے زیادہ سعادت والا بندہ بن جاتا ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے کے لیے یہ جو افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ، اس کا ورد بھی اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں، اور اس پہ کوئی زور نہیں لگتا۔ بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے معاملات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کا ورد کرتا رہے، تو بندہ اس کے ورد کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بنتا چلا جائے گا، اور جسے قیامت والے دن حضور کی شفاعت نصیب ہو گئی اس کا بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق